کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ملائکہ کو اٹریکٹ کرتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ شیاطین کو اٹریکٹ کرتی ہیں. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں بھی تصاویر لگی ہوں گی اور جس گھر میں کتے ہوں گے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. اب آپ بحث کریں یا جو مرضی کریں, نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے. جس گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اینیمیٹ چیزوں کی, لائک فار ایگزامپل لوگوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں, جانوروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, تو یہ اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ ریموو کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, جبریل علیہ السلام نہیں آئے, نبی گھر نہیں آئے تو ہمارے گھر کیا ہے, تو وہاں تو اور اسی لیے اچھا کتا رکھنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی شرائط ہے. اگر فار ایگزامپل گارڈ ڈاگ آپ نے رکھا ہوا ہے, یا اگر آپ کی بکریاں چراتے ہیں تو ان کے لیے مینجمنٹ کے لیے کتا رکھا ہوا ہے, یا پھر فار ایگزامپل آپ شکاری ہیں, شکار کے لیے آپ نے کتا رکھا, ٹھیک ہے, اس کے اپنی لیونگ سپیس میں نہ ہو, ہاں لیونگ سپیس میں نہ ہو, گھر سے باہر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کسی کام کے لیے نا, ایسے بس شوقیہ کتا نہیں, پیٹ نہیں رکھنا چاہیے, اس طرح نہیں ہے. اور وہ تو بالکل ہی بری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس صوفے پہ آ رہا ہے, صوفے پہ بیٹھ رہا ہے, نجاست ہر جگہ پھیلا رہا ہے اور آپ کے منہ چاٹ رہا ہے. نجاست کائنات کی سب سے بدترین نجاست ہے. اس کی جو تھوک ہے کسی اور چیز کو 7 دفعہ دھونے کا نہیں کہا گیا, اور اول اور آخر مٹی سے نہیں کہا گیا سوائے کتے کی نجاست کے. اس میں جرم جتنے ہوتے ہیں سائنس ابھی پروو کرتی ہے وہ کس قسم کا وہ غلیظ ہوتا ہے, کتنے. چلیے یہ بتائیں کہ کیا کوئی انسان جن کو قابو میں کر لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے, یا ہاؤ ڈو میجیشنز کنٹرول دی جن؟ یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے. ہم اکثر ویسے ہمارے ہاں یہی سمجھی جاتی ہے چیز کہ جنات, یہ جو جادوگر ہیں یہ جنات کو قابو کرتے ہیں, اور موکل رکھے ہوئے ہیں, ہم نے موکل رکھے ہوئے ہیں, اور آپ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور آپ جنات سے وہ کام کرواتے ہیں. حالانکہ اٹس اے کانٹریکٹ بٹوین جادوگر اور یہ جو جنات ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جادوگر کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں اور خوش کرنا پڑتا ہے ابلیس کو بیسیکلی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, قرآن کی بے حرمتی کر کے, اور بہت سارے ایسے ایکٹس ہیں جتنے غلاظت والے کام ہیں وہ سارے کر کے. لوگوں کو نا یہ بتانا ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ خود علاج کریں. بالکل, کسی کا بھی کوئی مسئلہ نا آپ خود ہی کریں, ٹھیک ہے, خود ہی رقیہ کریں. جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں یہ بیسک ہر بندہ کر سکتا ہے, اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو. اگر جا کے لوگ زیادہ پھنس جاتے ہیں, اور 99.9% میں 2 نمبری ہے. جب آپ کہیں جاتے بھی ہیں نا, دیکھیں اگر آپ لیٹ سپوز کہیں چلے گئے ہیں, خدا نخواستہ پاسٹ میں ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, تو دیکھیں یہ کچھ سائنز ہیں جو آپ کو اسٹریٹ اپ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جب ایک بندہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, رقیہ کرنے کے لیے ماں کا نام ضروری ہے. آپ سے پرانے کپڑے منگوا رہا ہے, کسی قمیض لے آؤ, بنیان لے آؤ, فلاں لے آؤ, اور کچھ ایسی چیزیں پڑھ رہا ہے جو آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا پڑھ رہا ہے, مطلب دم کر رہا ہے, اکثر پڑھتے ہیں. اس میں نا بیسیکلی جو علماء نے یہ بک ہے ہمارے پاس, اس میں بھی نا اس کا اردو ورژن بھی ہے, یہ آپ دکھا دیجئے. اس سے بہت ساری اور بکس بھی ہیں, تو وہ بیسیکلی اس میں نا سارے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے لوگ, جیسے اس کو ایک ہوتا ہے طریقہ ذبیحہ, کہ آپ کالا بکرا, کالی مرغی, کالا کوا, کالا کبوتر, کوئی کالی چیز اس کو ذبح کریں غیر اللہ کے نام پہ. وہ لوگوں کو نہیں کہتے غیر اللہ کے نام پہ, وہ کہتے ہیں اس کو ذبح کریں اور کہیں کوڑے میں کہیں جگہ پہ. یاد ہے آپ مغرب کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے اور ایک شخص نے مرغا, کالا مرغا, کالا اور ڈفرنٹ کلرز کا مرغا, اس نے کوڑے میں پھینک کے چلا گیا, حالانکہ وہ دیسی مرغا تھا یار. وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبیحہ کرواتے ہیں کہ یہ جو ہے. اچھا اس پہ کیا ہوتا ہے, جنات, اور they basically they ask help from the chief of jinn, یا شیطان, جو چیف آف شیطان, کیونکہ جن جو ہے نا, جن ورڈ اس میں اچھے بھی ہیں, ہم شیطان کا لفظ یوز کریں گے, انسانوں بھی شیاطین ہیں, جنات بھی ہیں, تو شیطان جو ہے نا ایک ایول فارم ہے جن کی, تو وہ فیسٹ کرتے ہیں اس پہ, and they are pleased. بیسیکلی جو جنات ہوتے ہیں نا, وہ ان کا مقصد کیا ہے شیاطین کا, انسان کو کفر کروائیں, میکسیمم لوگ جہنم میں لے کے جائیں. اب جو انسان کھلے عام کفر کرتا ہے, جیسے ذبیحہ, اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا ذبح, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب, ہمارا تو یہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ. پھر دوسرے ٹائپ کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کا کسی سویٹی شرٹ منگوا لیتے ہیں, وہ منگوا کے اس پہ گانٹھے لگا کے کچھ پڑھ کے وہ, اور اس میں کیا کہ اگر ہم ٹائٹ کریں گے, ٹائٹ ہوگی تو آپ کا جو ہے نا جن آپ کے پہ ہے, اور لوز ہوگی تو جن نہیں ہے بلکہ آپ پہ کوئی ایول آیا ہے. یہ سارے فالس اور فیک چیزیں ہیں. ماں کا نام پوچھنا, اور ماں کا نام جو قرین کا جو ہے, قرین سے ساری انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کر کے, اچھا آپ کا تو 3 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جی پیر صاحب, آپ تو 5 سال پہلے آپ کی ڈائیورس بھی ہوئی تھی, جی پیر صاحب 10 سال پہلے آپ کا, یار بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں, انہوں نے تو ہر چیز بتا دی. حالانکہ واللہ باللہ وہ کافر ہے, وہ شیطان جادوگر ہے, جس نے جن کے ذریعے آپ کو آپ کی ساری انفارمیشن بتا دی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا, اور قرین کے ذریعے ساری انفارمیشن. اچھا یہ جنات کیا غیب جانتے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے, لوگ ایسا سمجھتے ہیں فیوچر کچھ بھی نہیں جانتے. دیکھیں نہ جن نہ انسان نہ پروفٹ. لوگوں کو ہم لوگوں نے اسی بات پہ لے کے آنا ہے کہ آپ
ان لوگوں کے پاس نہ جائیں, کسی کے پاس نہ جائیں. نہیں جنات کو پھر کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کے پاسٹ کا تو پتہ نا, آپ کے ساتھ جو آپ کا قرین ہوتا ہے وہ تو آپ کی ساری انفارمیشن پتہ ہوتی ہے اس کو, تو وہ انفارمیشن ٹرانسفر کر دیتا ہے ایک جن سے دوسرے جن میں بات پہنچتی ہے, وہ پھر میوزیشین کو بتاتا ہے. تو میوزیشین آپ کے پاسٹ کے بارے میں بتا سکتا ہے بیسڈ اپون, اور وہ بھی پاسٹ کے بارے میں وہ بتا سکتا ہے جو فزیکلی آپ کا ہوا ہے. جو آپ نے دل میں سوچا ہے وہ نہیں پتا اس کو, آپ کے دل میں خیال آیا وہ نہیں بتا سکتا. وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آپ پھسلے تھے, آپ گرے تھے, آپ کا بریک اپ ہوا تھا, آپ کا فلاں, یہ اس کو پتا ہے. جو امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ چنے, ہر کسی کو بتا سکتا ہے کہ چنے کتنے ہیں میرے پاس نا, وہ حیران کہ ہم نے اس کو نا بڑا پیر ماننے شروع ہو گئے, بڑا عالم. اور امام صاحب گئے اور لے کے گئے, ان کا بتاؤ میرے اس میں کتنے ہیں, تو ہی وہ سائلنٹ. انہوں نے کہا لوگوں کو پتا ہے کیونکہ میں نے خود کاؤنٹ نہیں کیے ہوئے چنے کتنے ہیں. جس چیز کا مجھے نہیں پتا وہ میرے قرین کو بھی نہیں پتا, اور وہ پھر وہاں تک بھی نہیں جا سکتے. کیسے بتائے گا؟ سو دے ڈاؤن لوڈ آل دا انفارمیشن فرام یو کہ جو آپ کے ساتھ ہوا, یقین جانے ایسا ہوا. اچھا ایک اور طریقہ, وہ لوگ نا آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نا امیجن کریں, آپ نے اپنے ماں کا نام بتا دیا, سارا اس کو بتا دیا. ناؤ دا شیاطین اللہ نے کو طاقت دی ہے کہ وہ آپ کو وسواس اور خیالات میں آ سکیں, خوابوں میں بھی آتے ہیں, ڈفرینٹ شکلوں میں آتے ہیں. تو ایک شخص جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں پیر صاحب چوری ہوئی تھی, عامر صاحب چوری ہوئی تھی, کہتے آنکھیں بند کریں, اور وہ آپ کو نا شیاطین وہ آپ کے خیالات میں آتے ہیں, آپ کے پھپھو اور آپ کی خالہ کی فارم میں, یا آپ کے پھپھو اور خالہ نے بندے بھیجے ہیں کہ یہ چوری کر کے آؤ, اور وہ ایگزیکٹلی آپ کی دیوار ٹاپ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسے آ کے چوری کرے گئے. حالانکہ یہ پھپھو خالہ نے نہیں کیا, یہ چاہتا ہے کہ ان کی جو ہے نا ریلیشنز تباہ برباد ہو جائیں اور وہ ختم ہو جائے انسان. ایک شخص سے مجھے بھی نام بھول رہا ہے ان کا, ابن رائی الخزیمی ایسے نام تھا, اس بک میں لکھا ہوا ان کا واقعہ. ایک شخص ہے اور کہا کہ شیخ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ جہنم میں نا آپ گھسیٹے جا رہے ہیں اور جہنم میں آپ کو پھینکا جا رہا ہے. تو شیخ بیٹھے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چلے جاؤ سے. وہ شخص گیا, رات سویا, خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں کتا پکڑا ہوا ہے جس کے گلے میں پٹا بندھا ہوا ہے اور رسی ہے, اور اس کتے کے منہ پہ نا بلسٹرز پڑے ہوئے ہیں, کالا کتا ہے وہ. تو شیخ کہتا ہے شیخ, اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ وہ کتا ہے, یہ وہ شیطان ہے جو تمہارے کل رات خواب میں آیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ فلاں شخص جہنم میں جا رہا ہے. تو شیخ کے پاس نے کہا کہ, اور حدیث میں کیا آتا ہے, جب بھی شیطان تمہارے پاس آئے نماز میں, خنزب جو شیطان ہے نماز میں آتا ہے وسوسے دیتا ہے, تو کیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من خنزب پڑھ کے لیفٹ طرف ڈرائی اسپٹ کرو, اس کے منہ پہ یہ تھوک جاتی ہے اور وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, انجر بھی کرتی ہے, انجر بھی, بلسٹرز پڑتے ہیں اس کو. اس سے جو رات کو برے خواب آتے ہیں, تو جب بھی انسان کو برا خواب آئے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ خواب شیطانی خواب ہے, رحمانی خواب ہے. دو چیزیں جو ہم لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, وہ یہ کہ ایک ہم نے ہلکا سا ایول آئی کی طرف اشارہ کیا تھا, ایک میجک کی طرف کیا تھا, یا ڈیمونک پوزیشن کی طرف کیا تھا. ایول آئی کا مسئلہ ڈفرنٹ ہے, اس کے سائنس بھی ڈفرنٹ ہے. دیکھیں جو اگر بندہ جس کے اوپر شیاطین اثر کرنا چاہ رہے ہیں نا, جس طرح ابھی ایک دم سے نہیں آ کے چمٹ جاتے, پہلے کیا ہوگا, اس کے سمٹمز ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے اٹ اسٹارٹس ود نائٹ میئرس, ٹھیک ہے. تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ڈرونے خواب آ رہے ہیں. ڈرونے خواب مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ آیا تھا, وہ کبھی کبھار تو کسی کو بھی آ سکتا ہے. وہ انسان کی اپنی سائیکولوجیکل, مطلب ہارر فلمیں دیکھنا بند کریں تو پھر آپ کو خواب بھی نہیں آئے گا. بالکل صحیح بات. دوسری بات, یہ جو ہارر خواب ہے نا, وہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ نے سوچے نہیں تھے, اور ایسے آ رہے ہیں کہ جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور پھر کنسسٹنسی سے آ رہے ہیں. مطلب ایک رات چھوڑ کے ایک رات میں پھر خواب آ رہا ہے, پھر خواب آ رہا ہے. تو یہ جو لگاتار سیکوینس ہے نا, کالے کتے آنا, سانپ کا مطلب سانپ آنا, چکلیاں آنا, اس قسم کی چیزیں نا, جتنے بھی تنگ کرے, اور آپ بہت سہم جاتے ہو ان سے. اچھا پہلے سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. اچھا یہ بتانا نہیں چاہیے کسی کو, ہاں یہ بتانا نہیں چاہیے, شیئر نہیں کرنا چاہیے, بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور ختم کریں. کیونکہ صحابی کو جو اللہ کے پاس کہا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میرا گلا کٹ کے نیچے گر گیا ہے, میرا سر نیچے گر گیا. تو نے دیکھا کہ تم جو شیطان تمہارے سے خواب میں کھیل رہے ہیں نا, کسی کو نہ بتاؤ. تو یہ اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو خوابوں کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا ڈفرنٹ چیزوں سے ڈرانا. مثلا جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ خون کے چھینٹے پڑنا, کپڑے پھٹ جانا, گھر میں کچھ واقعات ایسے ہونا کہ پیسے غائب ہو گئے, کچھ چیزیں ہو گئی, اس طرح کی چیزیں واقعات شروع ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا, وہ آگے جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان فزیکل ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ اس کو اسکریچز پڑ رہے ہیں, یا کوئی مارکس پڑ رہے ہیں, یا بروزز پڑ رہے ہیں. اس قسم کے بھی کیسز آتے ہیں جہاں پہ پیپل آر ایکچولی سفرنگ فرام فزیکل ہارم, مطلب اسکریچز پڑ رہے ہیں. اور ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ میں جو تھا نا گھر پہ ہی تھا, تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ میری مدر کے ساتھ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ شی سفرز فرام سم تھنگ لائک دس, کہ ان کو نائٹ میئرز بھی آ رہے ہیں, خون کے چھینٹے بھی اکثر ہمارے گھر میں پڑ جاتے ہیں. اور انہوں نے مجھے اپنی امی کی تصویر کھینچ کے بھیجی,
اور کہا کہ ابھی اسی وقت ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے اور آؤٹ آف نو ویئر امی نے کہا کہ میرے منہ پانی کس نے پھینکا, اور جب میں نے ان کے منہ دیکھا تو خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے آن ہر فیس. سو انہوں نے پکچر کھینچ کے مجھے بھیجوائی کہ سر یہ کیا ہے, تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ سورۃ البقرہ پڑھیں نہ ہوتا ہے. تو شیخ اقبال بتا رہے تھے کہ میرے پاس ایک شخص آیا, اسے کالے کپڑے پہنتے اور گیلے تھے, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, جیسے یہ سارا خون ہے میرا, اور اس کے جسم پہ نا کٹس پڑے ہوئے تھے. اور ایک اور عورت آئی شیخ اقبال کے پاس ہی, اور انہوں نے کہا کہ جب اس نے تعویذ کھولے اور اس میں نا 786 جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے جانتے ہیں, ایک اپلیکیشن ہے بائی دی وے, مجھے اس کا نام میں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ. اگر اس پہ آپ نا کوئی لفظ لکھیں نا, وہ اس کا نیومیرک بتا دیتی ہے آپ کو. اچھا آپ لکھیں ہرے کرشنا ہرے رام, وہ نیومیرک بتائے گا 786. اچھا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.